قدم بوسی کرنے کے لیے آئے تھے، تو جب ان کے کچھ بال اس میں اٹک گئے، وہ جھکتے گئے تو ان کے بال لمبے ہو گئے، تو چند بالوں کو انہوں نے ویسے ہی لمبے چھوڑ دیا، اس لیے ان کو گیسو دراز کہا جاتا ہے کہ ان کے گیسو دراز تھے، لمبے تھے۔ تو یہ شریعت کے خلاف بول کے نہیں تھے، اپنے پیر کی محبت میں انہوں نے پیر نے جہاں پر ہاتھ رکھا یا پیر کی وجہ سے جو بال گھیٹ بن گئے اور وہ لمبے ہو گئے، انہوں نے اتنے بالوں کو چھوڑ دیا تھا۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاتون اپنا بچہ لے کر آئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا کی، تو جس سر کے حصے پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ رکھا، دعا فرمائی، تو خاتون نے دیکھا کہ سر کے یہاں پر ہاتھ رکھا ہے، میرے بیٹے کے سر کے بالوں کو میرے آقا کا ہاتھ لگا ہے، تو اس خاتون نے اتنے بال چھوڑ دیے کہ کبھی یہ بال نہیں مڑوانا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگے ہیں۔ تو اتنے بال ایک صحابی کے، بالکل کم سن چھوٹے سے بچے، تو ان کے بال ان کی والدہ نے چھوڑ دیا، تو وہ بال لمبے تھے، لیکن کسی اور صحابی کا ایسا عمل نہیں ملتا، ان کا ایک عمل ملتا ہے۔ ایسے ہی اہل اللہ کی جو معاملات ہوتے ہیں تھوڑا سا جدا گانا ہوتے ہیں، تو وہ اہل اللہ کا جو طریقہ ہے وہ شریعت کے مطابق وہ لوگ زندگی گزارتے ہیں، طریقت، معرفت، حقیقت، یہ تمام چیزیں ایک کے بعد ایک چیزیں ہیں، یہ ان چیزوں کو باریکی سے سمجھنا ہوتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی ایک عمل کو اختیار سب کے سب مسلمان کریں گے اور سب کے سب لمبے لمبے بال رکھیں گے عورتوں کی طرح، نہ، ایسا نہیں کر سکتے، بلکہ ہمیں جو بال رکھنا ہے وہ رسول پاک کے طریقے پر رکھنا ہے، وہ نبی کی سنت پر رکھنا ہے۔ لیکن وہ اولیاء کرام کا کوئی عمل ہے تو اس پر انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کا جو عمل ہے وہ کیا کنڈیشنز تھے، کیا ان کی عقیدت ہے، کیا محبت ہے اور کیسا ان کا فیضان ہے، وہ الگ چیز ہے۔ ہندوستان کے اندر جو اسلام پھیلا، بلا شک و شبہ یہاں پر چشتیہ سلسلے نے اسلام کو پھیلایا ہے، یہاں پر خواجہ بختیار کاکی نے، نظام الدین اولیاء نے، نصیر الدین چراغ دہلوی نے، ان لوگوں نے بہت زیادہ اسلام کو پھیلایا ہے، کیونکہ اسلام کو ہندوستان کے اندر غریب نواز لے کر آیا اور انہی کے سلسلے سے چاروں سمت میں پھیلا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسلام کی شروعات یہاں سے ہوئی، اگر تاریخ اسلام اگر ہم دیکھتے ہیں یہاں پر تو اس کے اندر یہاں پر محمد بن قاسم کی شروعات ہوتی ہے۔ محمد بن قاسم اگر تاریخ کے وردان اٹھا کر دیکھیں گے تو سب سے پہلے ہندوستان کے علاقے سندھ کی سرزمین پر عرب سے، مکہ سے اگر کوئی آئے تھے جو آ کر ہند کے اندر، اس وقت میں یہاں کے چند لوگوں نے عورتوں کے تعلق سے غلط کام کیا تھا، چھینا چھپٹی کی، عورتوں کو چھینا تھا۔ مسلمانوں کا ایک قافلہ گزر رہا تھا، عرب مسلمانوں کا ایک تجارتی قافلہ 1300 سال پہلے یہاں سے گزر رہا تھا، تو اس قافلے کے عورتوں کو چھینا چھپٹی یہاں کے کسی نے کیا تھا، سندھ کے رجواڑوں نے کیا تھا۔ اس کا انتقام لینے اور انہیں سبق سکھانے کے لیے مکہ سے ایک لشکر آیا تھا، اس لشکر کا جو سپہ سالار تھا اس کا نام تھا محمد بن قاسم۔ تو محمد بن قاسم جس کی 18-19 سال عمر ہوگی، وہ آیا اور آ کر سب سے پہلے ہندوستان کے علاقے سندھ کو اس نے فتح کیا، اور وہاں پر اسلامی لشکر آ کر ٹھہرا، وہیں پر اذانیں ہوئی پہلی مرتبہ، وہیں پر تکبیرات بلند کی گئی، اور وہاں پر سب سے پہلے سندھ کے اندر نماز پڑھی گئی۔ آج وہ سندھ کا علاقہ ہند میں نہیں آتا بلکہ پڑوسی ملک میں بٹوارے میں ادھر چلا گیا ہے آج کا وہ علاقہ، لیکن قدیم حساب سے وہ بھی ہند کی ہی سرزمین تھی۔ تو اس طرح کا وہ معاملہ ہوا۔ بعد میں پھر وہاں پر مکہ مکرمہ اور عرب کے علاقے کے اندر حکومت بدلی، اور وہاں پر جو قانون، جو قاعدہ چل رہا تھا اس میں تبدیلی آئی، اور اس کے ساتھ ہی انہیں واپس بلایا گیا، اور پھر وہاں حکمرانوں کے تعلق میں جو مسائل پیدا ہوئے اس میں محمد بن قاسم کو قید کیا گیا، قتل کر دیا گیا، اور ہندوستان میں جو اسلام پنپتا رہا وہ پھر تیزی سے ذوق پذیر ہو گیا۔ بعد میں پھر غریب نواز آئے، تو کئی صدیوں کے بعد پھر آئے، پھر یہ جو طریقے سے شروع ہوا اسلام کا پھیلنا وہ الگ انداز تھا، تو اسلام پھیلا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوبین نے اسلام کو پھیلایا ہے، تلوار کی زور پر نہیں، بلکہ ذکر و اذکار کے ذریعے، اچھے اخلاق کے ذریعے غیروں کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کی، اور اس طرح سے اسلام کو پھیلایا۔ آج اس دور کے اندر پھر وہی طریقے کو اختیار کرتے ہوئے اگر چند لوگ مسلمانوں کو موب لنچنگ کے ذریعے قتل کرتے ہیں، اگر چند لوگ مسلمانوں کے رسول کے خلاف میں انگلی اٹھاتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، یا مسلمانوں کے خلاف میں CAA کے ذریعے شکنجہ کسنا چاہتے ہیں، یا مسلمان خواتین سے نقاب چھیننا چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب نہیں کہ ہم پوری کمیونٹی کے خلاف ہو جائیں، نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے۔ سب کے سب لوگ وہ نہیں ہیں، آپ کو اس میں شناخت کرنا پڑے گا کہ یہ کرنے والے کون ہیں۔ اس میں ایک گروہ ہے جنسنگ، جن کا پرانا نام تھا، بعد میں ان کا نام بدل گیا، ولبھ بھائی پٹیل نے ان کے اوپر پابندی لگائی، کیونکہ انہوں نے
گاندھی جی کا قتل کیا تھا. جب گاندھی کا قتل کیا نتھورام گوڈسے اور اس کا گروپ نے, تو وہ جنسنگ کا نام پہ بینڈ لگا دیا گیا تھا. تو بینڈ لگانے کے بعد انہوں نے نئی اپنی پارٹی بنائی اور اس کا نام رکھا راشٹریہ سیوم سنگھ یعنی RSS. تو یہ RSS شروع سے مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن گروپ ہے جو ہندوستان میں کام کرتا ہے. وہ مسلسل اپنے سنگھ کے بڑے بڑے شاخائیں کھولتے ہیں اور اس میں لوگوں کو ٹریننگ دیتے ہیں, اور ہزاروں لوگوں کو وہ ہتھیار چلانا, لٹ چلانا, کبھی بھی فساد ہو جائے تو مسلمانوں کو مارنے میں ان کو آسانی ہو, اس لیے وہ کس طرح سے آگ لگانا ہے, کس طرح سے قتل کرنا ہے, کیسے چاقو گھونپنا ہے, کیسے جمبیا چلانا ہے, کیسے تلوار سے مارنا ہے, وہ تمام چیزوں کی ٹریننگ چلتی ہے. وہ RSS کا ایک گروپ ہوتا ہے, ہندوستان میں کئی شاخائیں ہیں اس کی, تو وہ لوگ ان کو سکھاتے ہیں. تو اب اس کی نئی طریقے پر اس کو اور آگے بڑھا رہے ہیں, کیونکہ 2014 کا جو الیکشن کے بعد کے جو حالات ہوئے وہ حالات پہلے سے بدل گئے, کیونکہ پرائم منسٹر ہو یا کئی چیف منسٹر ہو, سب کے سب RSS کے لائف ٹائم ممبرشپ ہے انہیں, تو وہ لوگ بہت زیادہ اس کو پروموٹ کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. تو اس کے لیے مسلمان کیا کرے؟ ہندوستانی مسلمان اس وقت نرغے میں, وہ سارے ہندوستان کے مسلمان نرغے میں ہیں. ان سے مسجدوں کو چھیننا ٹارگٹ بنا ہوا ہے, درگاہوں کو, خانخواہوں کو تباہ کرنا, حتیٰ کہ اجمیر کی درگاہ میں بھی جو ہے سواستک کا نشان نکلا, اس درگاہ پر بھی ہماری قبضہ رہے گا, یہاں تک وہ اعلان کر رہے ہیں. جامع مسجد دہلی پر آ کر وہ چیخ پکار مچانے کی تیاری کر رہے ہیں. وہ 20 لاکھ مسلمانوں کو ایک وقت میں قتل کرنے کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہم نرسنہار کریں گے, ہم جینوسائیڈ کریں گے, ہم مسلمانوں کا قتل عام کریں گے. اس طرح سے وہ دھرم سانسد کے نام پر جمع ہو کر تقریریں کر رہے ہیں کہ ہم 20 لاکھ مسلمانوں کو قتل کریں گے. تو اس کی تیاری چل رہی ہے. گھماسان کا یہ چیز کب ہوگی آنے والے سالوں میں اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے, لیکن یہ ملک اس سمت میں چل رہا ہے. ڈیموکریسی سے, سیکولرزم سے دور ہوتے ہوئے ایک مذہب کی حکومت اور ایک مذہب کے ماننے والوں کو ڈومینیشن, اور دوسرے مذہب یعنی خاص طور پر اسلام کے ماننے والوں کو 2 درجے کا شہری بنا دینا, دوسرے درجے کا شہری, سیکنڈ نمبر پہ ان کی سٹیزن شپ رکھ دینا, اس طرح کا قانون اور اس طرح کا ماحول بن رہا ہے. اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے مسلمان کو کہ اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط کرے. کوئی اور آپ کے پاس راستہ نہیں ہے, آپ اپنے رب سے تعلق اپنا مضبوط کیجئے, مدد آئے گی, خدا کی قسم مدد آئے گی. جس نے مدد کی ہے اس سے پہلے انبیاء کی, مرسلین کی, صحابہ کی, اہل بیت کی, اہل اللہ کی, جنگوں میں, جہاد میں, موقع پر, وہی اللہ مدد کرے گا, وہی خدا ہماری مدد کرے گا. اس کو پوجے, اس کو پکاریں, رات دن اس کا نام جپے, ذکر کرے, یاد کرے. جب اس کا نام لیا جائے اللہ اکبر کی صدا بلند ہو, اپنے کام کاج چھوڑ کر